السلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله. وفي مقام آخر وما محمد إلا رسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر صحابہ کی توہین ہو، جس زمین پر صحابہ کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے ہم بدل دیں گے وہ حکمران دوستو. سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مانگ کر پھر اسی سے ہی کچھ روشنی نقش سونے مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت نے وہ غیر محدود بھی. امیوں میں یقیناً اٹھایا گیا. حشر کا در ہو قاسم ہمیں کس لیے، حشر کا در ہو قاسم مجھے کس لیے. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. بہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. میرے واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے سرور کونین ساقی کوثر آمنہ کے در یتیم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر با آواز بلند درود پاک کریں. میرے دوستو، آج کے اشتہار کا عنوان آپ پڑھ چکے ہیں. عنوان ہے شہدائے یاران نبی. لیکن آج ہر قیادت میں کسی عنوان کے راستے سے گزرتا ہوا تو میں کچھ دور لے جانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ مجھ سے پہلے بریلوی مکتب فکر کے بے باک خطیب مولانا خادم حسین قادری صاحب شیعت کے کفر میں جو ہمارے قائد کا دیا ہوا موقف مشن ماٹو پروگرام ہے
اس سے کچھ اپنے معروضات عرض کر رہے تھے. دیوبندی کو بریلوی سے اور بریلوی کو دیوبندی سے ہر دور میں ایک شکوہ رہا ہے. آج اس شکوے کو مولانا قادری نے دور کر دیا، میں بھی دور کرنا چاہتا ہوں. وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم دیوبندی کہتے تھے کہ میاں بریلوی صرف کھیر کھانے کی حد تک ہے. ہم کہتے تھے کہ بریلوی صرف کل 40 خراب صدقات اور روٹیاں جمع کر کے اپنے اس انٹرنیشنل دیوتے کو بھرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن آج مولانا قادری نے آپ کے سامنے شیعت کے کفر پر ڈھیر سارے دلائل دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم آج کے بعد صرف 11ویں سے پڑھنے والے عالم نہیں رہے، بلکہ ہم شیعت کے کفر پر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہم بھی علماء حق علماء دیوبند کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارا شکوہ تھا جو مولانا قادری نے دور کر دیا. ایک بریلویوں کا شکوہ ہے جو ہم سے ہوتا ہے. آج میں بھی وہ شکوہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی منقبت، پیغمبر کی رفعت، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا شان، پیغمبر کے اطوار آزاد افعال اقوال، پیغمبر کے اعمال، پیغمبر کے چہرے کی چمک، پیغمبر کی زلفوں کی رعنائی، پیغمبر کے چہرے کی حساست بساست، پیغمبر کے قدموں کی برکت، پیغمبر کے رونین کی برکت، پیغمبر کے وسنین اور پیغمبر کے شفاعت رخسارہ کی برکت اور پیغمبر کے سیرت کے گن نہیں گاتے. تو میں آج تھوڑے سے وقت میں پیغمبر کی سیرت کی بات کر کے اپنے موقف کی طرف بات موڑنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں آؤ، آج تمہیں بھی دیوبندیوں کے اسٹیج سے میں پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا انداز دینا چاہتا ہوں. پیغمبر کی سیرت کا ایک انوکھا موتی تمہارے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا انداز جو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے اس انداز میں پیغمبر کی سیرت کے گل کی پتیوں کو نہ سونگا ہو. آج میں تمہیں دیوبندی ہونے کے ناطے پیغمبر کی سیرت سنا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بریلوی علماء کرام اگر آپ ہمارے موقف کے ہیں تو ہم بھی گستاخ پیغمبر نہیں، ہم بھی کہتے ہیں لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختلف. میرے دوست توجہ کر، آج میں میری بات کو توجہ کر. وقت بہت کم ہے، نعرے کم سے کم لگائیں تاکہ میں کچھ باتیں عرض کر سکوں. بعض میرے صوفی دوست وضو کے لیے جلدی جلدی اٹھیں گے، نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، نماز قضا نہیں کرائیں گے. لیکن میں بڑی قیمتی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے ضائع کر دی شاید پھر آپ کو نہ ملے. توجہ کرنا، لوگ پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر 1,34,000 نبیوں کا امام ہے. لوگ پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر 1,34,000 نبیوں اور 16 پیغمبروں کا امام ہے، فساد ہے، فساد ہے، لیڈر ہے، سرور ہے، خاتم ہے. اور آج میں بھی پیغمبر کی سیرت بیان کرتا ہوں اور پیغمبر کی سیرت میں اتنا وسیع نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے اس دامن میں وہ سمیٹی نہ جائے. آج میں پیغمبر کی سیرت کو پیغمبر کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے نام میں اللہ نے پیغمبر کی کتنا بڑی سیرت بیان کر دی. پیغمبر کے نام میں اللہ نے سیرت کے کتنے بڑے گلدستے کو بند کر کے رکھ دیا. پیغمبر کے نام میں اللہ نے پیغمبر کی سیرت کے کتنے گل کھلا دیے. پیغمبر کے نام میں اللہ نے پیغمبر کی سیرت کی کتنی خوشبوئیں اور مہکیں جمع کر دی ہے. میرے دوست توجہ کرنا، پیغمبر کے نام کو شروع کرتے وقت میں تیرے سامنے اپنی بات کو کلمے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. تو کلمہ کرتا ہے، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچا صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں پیغمبر کا نام لوں تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست توجہ کا، تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں اسی کلمے سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. ذرا کلمے کو توجہ کر. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ہے، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے. لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ کلمے کی ایک دلیل ہے. لا الہ الا اللہ میں ایک مقام الوہیت ہے، محمد رسول اللہ میں مقام رسالت ہے. لا الہ الا اللہ میں مقام ربوبیت ہے، محمد رسول اللہ میں مقام مصطفی ہے. لا الہ الا اللہ میں مقام رفاقیت ہے، محمد رسول اللہ میں مقام مرزوقیت ہے. لا الہ الا اللہ میں مقام خالقیت ہے، محمد رسول اللہ میں مقام مخلوقیت ہے.
لا الہ الا اللہ میں مقام عبادت ہے، محمد رسول اللہ میں مقام اطاعت ہے، لا الہ الا اللہ میں مقام بلندی ہے، محمد رسول اللہ میں ورطانہ لفظ فطرت کی تصویر حقیقی ہے، لا الہ الا اللہ میں ایک مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ میں ایک طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ میں مقام بندگی ہے، محمد رسول اللہ میں ایک طرز بندگی ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی ایک آپ توجہ تھا۔ میں پیغمبر کے کلمے سے، میں حضور کے اس کلمے سے پیغمبر کی سیرت نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کے کسی خطے سے دیکھ، کائنات کے کسی گوشے میں دیکھ، کائنات ارض و سما کے کسی دامن میں دیکھ، تو جہاں نظر دوڑائے گا تجھے محمد کی سیرت میں توجہ کر، کسی کلمے پہ توجہ کر۔ جب تو کلمہ پڑھتا ہے پر حقیقت یہ صرف کلمہ نہیں ہوتا، یہ رب کی توحید کی ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی ہوتی ہے، اس کی وحدانیت کی ہوتی ہے، اس کی ختم نبوت کی ہوتی ہے، اس کے مقام ربوبیت ہوتی ہے، اس کا مقام مصطفی ہوتا ہے۔ تو توجہ کر، لا الہ الا اللہ میں توجہ کر، لا الہ الا اللہ میں دیکھ 12 حرف ہے، محمد رسول اللہ میں دیکھ 12 حرف ہے، لا الہ الا اللہ میں دیکھ 4 لفظ ہے، محمد رسول اللہ میں دیکھ 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ میں دیکھ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد رسول اللہ میں دیکھ تو محمد کا ذاتی نام ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ذاتی نام میں بھی شبد ہے، محمد رسول اللہ میں اور پیغمبر کے ذاتی نام میں بھی شبد ہے۔ اور توجہ کر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نام تو بہت تھے، اللہ کا نام غفار بھی تھا، غفور بھی تھا، رزاق بھی تھا، اس کا نام معبود بھی تھا، اس کا نام مالک بھی تھا، خالق بھی تھا، اس کا نام غفور الرحیم بھی تھا، اس کا نام رحمان بھی تھا، اس کا نام غیاث بھی تھا، اس کا نام مجید بھی تھا، اس کا نام بہت بڑے تھے، لیکن اللہ نے کلمے میں اپنے ناموں میں سے غفار کا تذکرہ نہیں کیا، مالک کا تذکرہ نہیں کیا، خالق کا تذکرہ نہیں کیا، معبود کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے ناموں میں مجید کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کلمے میں اللہ نے اپنے نام اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو توجہ کر، جیسے اللہ کے نام بہت تھے لیکن اللہ نے چنا اللہ کو ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے نام بھی بہت تھے لیکن چنا اللہ نے صرف محمد۔ تکبیر، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا تیزی سے بول رہا ہوں تاکہ وقت تھوڑا ہے، تجھے بہت کچھ دے رہا ہوں۔ اب توجہ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ایک نام اپنے لیے چنا کرنے میں، ایک نام پیغمبر کے لیے چنا کرنے میں۔ اب توجہ کر، پیغمبر کے نام تو بہت ہے، تاریخ کہتی ہے، قرآن کی آواز کہتی ہے، تورات و انجیل اور زبور کی لسان کہتی ہے کہ پیغمبر کا نام تورات میں پاک تھا، پیغمبر کا نام انجیل میں فاروق تھا، پیغمبر کا نام زبور میں پیغمبر کا نام زبور میں مقرب تھا، اور اسی طرح پیغمبر کا نام زبور میں عاقب تھا۔ لیکن آپ توجہ کر، اللہ کے پیغمبر کے ناموں کا تجھے آج تعارف کراتا جاؤں کہ پیغمبر کے کتنے نام ہیں، لیکن اللہ نے ایک نام کو چنا ہے۔ میں اسی نام کو آج بکھیر کے، جیسے ایک کلی کو بکھیر کر پھول بنایا جاتا ہے، اس پھول کی خوشبو سے دلوں کو معطر کیا جاتا ہے، اذہان کو منور کیا جاتا ہے۔ آج میں لفظ محمد کے پھول سے تیرے دلوں کو منور کر رہا ہوں۔ توجہ کر، پیغمبر کے نام تو بڑے تھے، تورات میں پیغمبر کا نام صاف تھا، انجیل میں پیغمبر کا نام فاروق تھا، زبور میں پیغمبر کا نام عاقب تھا، اور اسی طرح توجہ کر، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام پہلے آسمان کے مجتبی تھا، دوسرے آسمان کے مرتضی تھا، تیسرے آسمان کے مزکی تھا، چوتھے آسمان کے مقرب تھا، پانچویں آسمان کے مظہر تھا، چھٹے آسمان کے مقرب تھا، ساتویں آسمان کے حبیب اللہ تھا، عرش کرسی کے پیشانی کے رسول اللہ تھا، اللہ کے نزدیک پیغمبر کا نام عبداللہ تھا، فرشتوں میں پیغمبر کا نام عبد المجید تھا، جنہوں میں پیغمبر کا نام عبد الرحیم تھا، پہاڑوں میں پیغمبر کا نام عبد الخالق تھا، جنگلوں میں پیغمبر کا نام عبد القدوس تھا، جنگلوں میں پیغمبر کا نام عبد القادر تھا، سمندر کی لہروں میں پیغمبر کا نام عبد القدوس تھا، اور کیڑوں مکوڑوں میں پیغمبر کا نام عبد الغیاث تھا، جانوروں میں پیغمبر کا نام عبد المومن تھا، اور اسی طرح دیکھ، توجہ کر، پیغمبر کے ناموں کی گہرائی دیکھ کہ پیغمبر کے نام بہت سے تھے۔ لوح محفوظ سے پیغمبر کا نام صفی اللہ تھا، لوح محفوظ سے اوپر تک چھوٹے طوبہ کے پتوں پہ پیغمبر کا نام صفی اللہ تھا، اور ذرا اس سے اوپر تک لوح کرم سے پیغمبر کا نام مصطفیٰ تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں محبوب تیرے نام بہت تھے، تیرے ناموں میں ایک نام حامد بھی تھا، ایک نام محمود بھی تھا، ایک نام مصطفیٰ تھا، ایک نام مصطفیٰ تھا، ایک نام مصطفیٰ تھا، ایک نام مزکی تھا، ایک نام مجید تھا، ایک نام مقرب تھا، ایک نام عبد الکریم تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد المجید تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد الرحیم تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد الغیاث تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد المجید تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد الغفور تھا، ایک نام پیغمبر کا عبد القدوس تھا۔ لیکن پیغمبر کے نام تو بہت تھے، حامد بھی تھا، محمود بھی تھا، شاہد بھی تھا، مسعود بھی تھا، اور میں پیغمبر کے ناموں میں ساجد بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں مرزوق بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں نبی بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں رؤوف بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں رحیم بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں مجید بھی آتا ہے، پیغمبر کے ناموں میں
بشیر بھی آتا ہے، نذیر بھی آتا ہے، داعی اللہ بھی آتا ہے، سراج منیر بھی آتا ہے، طٰہٰ بھی آتا ہے، یاسین بھی آتا ہے، والضحیٰ بھی آتا ہے، المزمل بھی آتا ہے، المدثر بھی آتا ہے، مزمل مرسل بھی آتا ہے، قاری بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، حاتم بھی آتا ہے، طاہر بھی آتا ہے، مطہر بھی آتا ہے، شاکر بھی آتا ہے، شاکر بھی آتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں معبود میں نے کلمے میں ایک اپنا نام سنا، کلمے میں ایک تیرا نام. توجہ کا میرے دوست، پیغمبر کے نام کی یہ رحمت ہے کہ رب کی رحمت بھی کھاتے مار رہی. اتنی بڑی گرمی میں ہوا بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، لیکن تھوڑی سی امتحان کی شکل میں کہ میں نعمت میں تھوڑی سی گرد و غبار بھی بھیجوں گا. تو میرے دوستوں توجہ کرنا، میں بات مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں آج پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے نام سے نکالنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے اسم محمد سے آج آپ کو آخذ کر کے دینا چاہتا ہوں کہ اس محمد میں کتنا بڑا گلدستہ بند ہے، اس محمد میں کتنا بڑا پھول محک رہا ہے، اس محمد میں کتنے پھول کی پتیاں چہک رہی ہے، اس محمد میں کتنی مشق عمر کی مہکیں آ رہی ہے. ذرا توجہ کر. میں نے کہا لا الہ الا اللہ میں دیکھ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں دیکھ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد رسول اللہ میں محمد کا ذاتی نام ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے لفظ پہ شب ہے، محمد رسول اللہ میں محمد کے لفظ پہ شب ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے 4 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں محمد کے 4 حرف ہیں. اب توجہ کرنا، اللہ کے نام میں اور سارے دوسرے اللہ کے پیغمبر کے نام میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑی مشابہت و مماثلت ہے، ایک بہت بڑی تمثیل ہے. میں تیرے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں، شاید تو نے آج کسی بڑے سے بڑے خطیب، ادیب، شاعر، مقرر، محدث، مبلغ، خطیب، ادیب کی زبان سے تو نے یہ بات نہیں سنی ہوگی. میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نام میں اور محمد کے نام میں ایک عجیب اللہ نے امتزاج رکھا ہے، ایک عجیب مماثلت اور تمثیل رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب میں نے جو اپنے لیے نام سنا اس کے حرف بھی 4 رکھے، جو نام تیرے لیے سنا اس کے حرف بھی 4 رکھے، جو نام میں نے اپنے لیے سنا اس میں بھی میں نے شب رکھی، جو نام میں نے تیرے لیے سنا اس میں بھی میں نے شب رکھی، جو نام میں نے اپنے لیے سنا اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگایا، جو نام میں نے تیرے لیے سنا اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگایا. اب توجہ کر، اللہ کے نام میں اور پیغمبر کے نام میں جو معجزہ ہے، میں تمہیں وہ معجزہ بتا کر یہ بتاتا ہوں کہ جس محمد کے نام میں معجزہ ہے وہ خود کتنا بڑا پیغمبر. توجہ کر، آج میں تجھے پیغمبر کی سیرت بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کیا چیز ہے. ہم جب عظمت صحابہ کی تقریر کرتے ہیں تو بریلوی عوام کہتی ہے، ان کے مولویوں نے کہتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ پیغمبر کی تعریف تو کرتے نہیں، پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ہم مکے کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر کے قدم وہاں لگے، ہم مدینے کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کے قدم وہاں لگے، اور ابو بکر کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر اس کے کندھوں پہ سوار ہوا. عمر کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر نے عمر کے لیے پیغمبر نے دامن پھیلا کر دعائیں مانگی. عثمان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر نے عثمان کے لیے 1400 صحابہ کے خون کا بدلہ لینے کے انتخاب کا اعلان کر دیا تھا. ہم علی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو اپنا داماد بنایا تھا. میں کہتا ہوں آج میں پیغمبر کی تعریف بیان کر کے تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ستارے مصطفیٰ بھی ہیں، ستارے صحابہ. توجہ ہے میرے خیال میں، توجہ نہیں ہے. مزہ تو کب ہے یہ نشا سے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو کب ہے کہ گرتوں کا تھام لے سکے. جیسے ہوئے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر انہیں کیچ کرنا تو ہر خطیب کرتا ہے. مزہ تو کب ہے آندھیوں میں طوفانوں میں پرندوں کو اڑنے لگے. اور میرے قائد کے لیے ایک شعر کسی نے کہا تھا کہ دے گیا سیریا سے بچوں کو شادی والوں پر، دے گیا تو یہ میرے قائد حق نواز کی کرامت ہے کہ آج 20 سال کا یہ عباسی تیرے سامنے خطیب بن کے کھڑا ہوا ہے. اور یہ تو پوری بات ہے کہ دے گیا سیریا کے بچوں کو شادی والوں پر، اس پرندہ اڑ گیا آندھی کے روپ سے. میرے دوست توجہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آج توجہ کا، پیغمبر کی سیرت سن. اللہ کے نام میں اور پیغمبر کے نام میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے.
توجہ کر، اللہ کا نام ہے اللہ، اللہ کے ایک صفاتی بہت نام ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ اب اسی اللہ کے نام سے ذرا کھول رہا ہوں، توجہ کرے گا تو آپ سمجھ آئے گی۔ میں بات کی تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لفظ میں دیکھ لفظ اللہ کو اگر تم مکمل میری طرف توجہ، یہ نہیں گرتے، یہاں گر گئے تو کوئی پہاڑ نہیں گرے، تمہارے سر نہیں پھٹیں گے۔ میں تم سے اونچا کھڑا ہوں، پہلے رک سے گرے، جب میں تیرا جھلک میں رہا ہوں تو تم بھی سنو، توجہ کر میرے دوست، توجہ کر۔ ایک پتھر ہے، پتھر سے پہاڑوں کے پتھر نہیں گر جائے گا تو پھر قیامت نہیں آئے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ اللہ کو میں لفظ اللہ کو کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لفظ کو دے، اللہ کے لفظ میں ایک میز ہے کہ اگر اللہ کا لفظ مکمل ہو تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر اللہ کے نام میں سے ایک الف کو کاٹ دے تو آپ یہ بتائیں اس الف کو جب تو کاٹے گا تو باقی للہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے للہ الہ فی السماوات والارض، جب تو اس للہ میں سے ایک نام اور بھی کاٹ لے گا باقی لہو بچتا ہے تو قرآن کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اس لہو میں سے جب تم ایک اور نام کو بھی کاٹ لے گا باقی ہو بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اب توجہ تھا، میں نے یہ بات پیغمبر کے نام کو کھولنے کے لیے کی ہے کہ اللہ کے نام میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ تو اس میں سے ایک ایک حرف کو جدا کرتا جا، لیکن مانا نہیں بگڑے گا، مانا سمجھ میں آئے گا۔ اور یہی موجودہ پیغمبر کے نام میں ہے، پیغمبر کے نامہ کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں کے نام دے، حضرت آدم کا نام دے، آدم کا مانا ہے گندمی رنگ والا، آدم کے نام سے الگ کے ساتھ دم کا کوئی مانا سمجھ نہیں آتا، اور حضرت اسحاق کا مانا ہے ہنسنے والا، اسحاق سے الگ کے ساتھ صحاب کا کوئی مانا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ کا کمانا ہے پانی سے نکلا ہوا، اس لیے کہ دریائے نیل سے انہیں نکالا گیا تھا، اور موسیٰ کے لفظ میں سے صرف نیل کے ساتھ وفا کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ اور حضرت یحییٰ کا مانا ہے لمبی عمر والا، یحییٰ سے یا کے ساتھ یحییٰ کا کوئی مانا نہیں دیتا، یحییٰ کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم کے نام میں سے الف کا کاٹ دے، ابراہیم کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ حضرت یونس کے نام سے صرف یا کا کاٹ دے، الف کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ حضرت اسماعیل کے نام میں سے صرف الف کا کاٹ دے، اسماعیل کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ حضرت یعقوب کا مانا ہے پیچھے آنے والا، یعقوب سے صرف یا کاٹ دے، یعقوب کا کوئی مانا نہیں دیتا۔ لیکن میرے پیغمبر کے نام کرے، میں پیغمبر کے نام کا ایک ایک حرف جدا کرتا ہوں پھر بھی مانا بچتا۔ اب توجہ کر، پیغمبر کا نام ہے محمد، سب کہہ رہے بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد کو توجہ کر، اگر تو محمد کو محمد کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا رجل من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اگر تو محمد کے وقت سے ایک نیم کو کاٹتا ہے باقی حمد بستی ہے، ہم زمانہ ہوتا تعریف اور نے کہا دیا میرے محمد تو وہ لوگ کا ہے کہ جس کی تعریف میں نے سارے جہاں میں کرا۔ اور آپ توجہ کر، یہ صرف یہ قاضی کی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا محبوب بڑا پیمانہ کا ذکر، میں نے تیرے مقام کو بلند کر دیا۔ اللہ تو نے کیسے بلند کر دیا؟ درخت کہتے ہیں محبوب اگر سات قرآن میں میرا ذکر ہے، سات قرآن میں تیرا ذکر ہے، 7 زمینوں پہ میرا ذکر ہے، 7 زمینوں پہ تیرا ذکر ہے، کلمے میں میرا ذکر ہے تو کلمے میں تیرا ذکر ہے، نماز میں میرا ذکر ہے، نماز میں تیرا ذکر ہے، تکبیر میں میرا ذکر ہے، تکبیر میں تیرا ذکر ہے، اگر آذان میں میرا ذکر ہے تو آذان میں تیرا ذکر ہے، تشہد میں میرا ذکر ہے، تشہد میں تیرا ذکر ہے، حج میں میرا ذکر ہے، حج میں تیرا ذکر ہے، قرآن میں میرا ذکر ہے، قرآن میں تیرا ذکر ہے، قرآن میں میرا ذکر ہے، قرآن میں تیرا ذکر ہے، انجیل میں میرا ذکر ہے، انجیل میں تیرا ذکر ہے، زبور میں میرا ذکر ہے، زبور میں تیرا ذکر ہے، ہوا میں میرا ذکر ہے، ہوا میں تیرا ذکر ہے، خدا میں میرا ذکر ہے، خدا میں تیرا ذکر ہے، خدا میں میرا ذکر ہے، خدا میں تیرا ذکر ہے، پہلے آسمان پہ میرا ذکر ہے، پہلے آسمان پہ تیرا ذکر ہے، 7 آسمانوں پہ میرا ذکر ہے، 7 آسمانوں پہ تیرا ذکر ہے، اور بیت اللہ میں میرا ذکر ہے، بیت اللہ میں تیرا ذکر ہے، بیت مقدس میں میرا ذکر ہے، بیت مقدس میں تیرا ذکر ہے، مسجد نبی میں میرا ذکر ہے، مسجد نبی میں تیرا ذکر ہے، بیت معمور پہ میرا ذکر ہے، بیت معمور پہ تیرا ذکر ہے، لوہے قلم پہ میرا ذکر ہے، لوہے قلم پہ میرا ذکر ہے، لوہے قلم پہ تیرا ذکر ہے، لوہے محفوظ پہ میرا ذکر ہے، لوہے محفوظ پہ تیرا ذکر ہے، عرش و کرسی پہ میرا ذکر ہے، عرش و کرسی پہ تیرا ذکر ہے، جنت کے محلے میں میرا ذکر ہے، جنت کے محلے میں تیرا ذکر ہے، مقام محمود پہ میرا ذکر ہے، مقام محمود پہ تیرا ذکر ہے، محمود ساتھ سرا سے لے کر عرش اللہ تک جہاں تیرا ذکر ہے وہاں میرا۔ اور اسی کے لیے اقبال نے کہا ہے صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، لکھا اللہ جہاں دیکھا محمد بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست شیعہ کے سفر پہ مولانا بڑی باتیں کر چکے ہیں، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، آج میں سیرت بیان کر کے ان کا دل ٹھنڈا کروں۔
کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی. آؤ شاید تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ پیغمبر کی سیرت سے قائل نہیں. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں سلام آئے میرے سامنے. میں دو بندیت سے اپنا سچا اور طالب ہونے کی حیثیت سے یہ چیلنج کرتا ہوں ہمیں گستاخ کہنے والوں, ہمیں سیرت کو منکر کرنے والوں, آؤ عوام کی عدالت کو تیز لگاؤ. میں بھی سیرت بیان کروں گا, تم بھی سیرت بیان کرنا, پھر پتہ چلے گا کہ کون قائل ہے کون منکر. باتیں کرنا صرف باتیں کرنا آسان ہے. جس طرح مولانا قادری فرما گئے کہ پیر شاہ جمالی نے مولانا قادری کی تقریر کے بعد پانی پھیرنا شروع کر دیا. آؤ تم پانی کیا پھیرتے ہو, میں تیزاب پھیرنا شروع کر دیا. میرے دوست توجہ تھا, میں نے کہا پیغمبر کی سیرت کیا ہے. مولانا مزہ آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ادھر رب کی توحید ہے. موقع دیا تو انشاءاللہ بات کی طرح تمہیں توحید بھی سناؤں گا. آج میں تمہیں پیغمبر کی سیرت سے گن جانا چاہتا ہوں. پیغمبر کی سیرت سے توجہ کرنا. لا الہ الا اللہ کے بعد ہے محمد رسول اللہ. میں کہہ رہا تھا ہر پیغمبر کے لفظوں سے ایک حرف کاٹو, مانا باقی نہیں بچتا, مفہوم سمجھ میں نہیں آتا, مانا بگڑ جاتا ہے, لفظ بگڑ جاتا ہے, حرف بکھر جاتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ کا نام اتنا منفع ہے, پاکیزہ ہے, طیب ہے, طاہر ہے, مبرہ ہے, پاکیزہ ہے, محمد مختر بابت سے باقاعدت ہے کہ اس پیغمبر کے نام میں سے میں ایک حرف کاٹوں باقی حرف بچتا ہے. حمد گوانا تعریف والا اللہ نے کہہ دیا محبوب ساری زمین میں میری بھی تعریف ہے, ساری زمین میں تیری بھی تعریف ہے. اب حمد میں سے میں اور کہتا ہوں باقی مت بچتا ہے. مت کا معنی عربی میں ہوتا ہے پھینکنے والا. اللہ نے کہہ دیا تو اندر تو ساری دنیا کو جہنم سے پھینک کر جنت کی طرف پھینکنے والا. اور ہاں پھر اس مت میں سے تو ایک مین اور کاٹ ڈال, باقی صرف دال بچتی ہے. دال کا معنی عربی لغت کرتی ہے اب دال والا خیر بلائی کی طرف بلانے والا. پیغمبر تو بھی وہ ہے جو پھر ایسے مچا ہو 360 بتوں سے بلا کر ایک رب کی دربار میں بلاؤ. میرے پیغمبر کی سیرت آج تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کیا چیز ہے. میرے دوست توجہ کر, میرے بریلوی دوستوں تم بھی توجہ کرنا, دو بندی دوستوں تم بھی توجہ کرنا. دو بندی تو واقعی شیعہ کو کافر مانتا ہے, لیکن میں آج ان بریلویوں سے مخاطب ہوں جو شیعہ کے سفر میں شک کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے دوستوں جب تمہارا مولوی ممبر پہ آ کے کہے کہ دو بندی گستاخ ہے, دو بندی سیرت رسول کا منکر ہے, تو پھر اسے کہہ دیا کرو کہ اگر دو بندی پیغمبر کی سیرت میں کمی سے تعریف کرے تو تو سفید کے حلوہ پا کر آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ دو بندی گستاخ ہے, اس کی تقریر نہ سنو, اس کی تحریر نہ کہو, اس کی تاثیر کے دورے میں نہ آؤ. تو میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں میرے بریلوی بھائیوں اپنے مولویوں سے یہ بھی پوچھا کرو کہ پیغمبر کے بارے میں شیعہ جو کہتا ہے حق یقین کا مصنف ملا باقر مجلسی جن دام میں 7 نمبر 256 پہ جو لکھتا ہے کہ لوگوں جب امام مہدی زندہ ہو کر دنیا میں آئے گا سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے آئے گا. اور میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ پیر کا کام زیادہ ہوتا ہے یا مریض کا کام زیادہ ہوتا ہے. بلند آواز سے پیچھے والے بھی بولے, بول میں رہا ہوں بولے تمہارے گھر میں پیر کا کام ہوتا ہے پیر کا. اب میں جو مولانا قادری کے ہاتھ میں بیٹھتا ہوں یہ میرے پیر بن گئے, میرا کام ان سے کم ہو جائے گا, ان کا کام بڑا ہو جائے گا. تو آپ توجہ کر, میں تجھے بتاتا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ زمینوں کا والی محمد رسول اللہ ہے, آسمانوں کا والی محمد رسول اللہ ہے, اس ساری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ ہے. زمینوں آسمان سے درندوں پرندوں کا, جانوروں کا, نباتات کے جمادات کا, آسمان سے ستاروں سیاروں کا, زمین کے نباتات جمادات کا, زمین کے پتھروں اور پہاڑوں کا نبی محمد رسول اللہ ہے. ساری کائنات کا پیر محمد رسول اللہ ہے. یہ تمام شیعہ کے عقیدے کے بریلوی بھائی توجہ پر شیعہ کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کے روزے پر امام مہدی آئے گا تو محمد رسول اللہ روزے سے باہر آئیں گے اور پھر کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو امام مہدی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر امام مہدی کا مریض بنے گا سب سے پہلے محمد امام مہدی کا مریض بنیں گے. اور میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں تو اندر کو خدا سے کم کہہ دوں تو مجھے گستاخ کہتا ہے اور جو مہدی کو نبی سے بڑا کہتے ہیں اسے کیوں نہیں کہتے.
پیغمبر کی سیرت میں سے صرف ایک بھول دینا چاہتا ہوں، وہ بھی پیغمبر کے نام پر زیادہ بڑی بات نہیں کرتا. میں قرآن سے پیغمبر کی سیرت کہوں تو کہیں قرآن کہتا ہے یا نبی اللہ سے اللہ کا ہوگا مجھے تیرا نظیر ہے مجال میں زندہ کا سراج منیر ہے. میں اگر قرآن پڑھوں تو قرآن کہتا میں ایک ہوں بہادر بلد جان تہین بہادر بلد. میں اگر قرآن پڑھوں تو قرآن کہتا ہے جواب اللہ جا سکا میں بات ابو کا ہونا کلا میرا آخر کو خیر النقل الولا میرا کو یوتی تردو کا خطر تھا. میں اگر قرآن پڑھ کے پیغمبر کی سیرت بیان کروں تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك میرا بہنا لك ذکرا. میں اگر قرآن پڑھوں تو قرآن کہتا ہے نہ اتنا کرتا اتنا بلند چیز ہے. آپ رجوع کر میں نے پیغمبر کے نام کا بچہ کیا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے پیغمبر کی جان کا ناش کا مطالعہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا عبد المطلب سیدھا کیا ہے مجھے کہتے ہیں جیسی میں نے آواز کو خواب دیکھا ہے کہ تیرے گھر میں آسمان کا چاند اترا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں دادا جان ہاں آپ نے سب خواب دیکھا ہے میری گود میں آسمان کے چاند سے بھی بڑا چاند آیا. تو اس سے مطلب کہتا ہے دیکھی ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تم نے اس چاند کا نام کیا رکھا ہے. تو اس سے مطلب کہتا ہے میرے ذہن میں بڑے نام گردش کر رہے تھے میں نے بڑے بڑے نام سوچے ہوئے تھے لیکن مجھے بیٹی آمنہ کہتی ہے دادا جان میرے ذہن میں بڑے نام آئے لیکن ایک نام میرے ذہن سے حاوی ہو چکا ہے ایک نام میری زبان سے مہر لگا چکا ہے ایک نام میرے دل سے جیت چکا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی وہ کون سا نام ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں دادا جان میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آج توجہ کر عبد المطلب کہتا ہے بیٹی میں نے تو آج تک دنیا میں ایسا نام کسی کا نہیں سنا. حضرت آمنہ کہتی ہیں دادا جان آپ تو کہتے ہیں صرف نام نہیں سنا ذرا آئے تو کہیں میں اپنے بیٹے کے مکڑے سے چادر اٹھاتی ہوں میں اپنے بیٹے کے سورج کے مکڑے سے ایک ایک کرن کو جدا کرتی ہوں ذرا میرے بیٹے کے چہرے کو تو دیکھو. تو عبد المطلب کہتا ہے جب میں پیغمبر کے چہرے سے نظر ڈال چکا میں پیغمبر کی کملی اٹھا کر میں پیغمبر کی ردان اٹھا کر میں پیغمبر کی چادر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے کی نورانیت کو پیغمبر کے چہرے کی کرنوں کو پیغمبر کے چہرے کے شعاعوں کو پیغمبر کے چہرے کی نورانیت کو پیغمبر کے چہرے کے احساسوں کو بچا سکو. جب میں نے دیکھا تو عبد المطلب کہتا ہے میں مان گیا بیٹی میں نے ایسے نام والا بھی نہیں دیکھا ایسے کام والا بھی. آخر توجہ کر حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میرا بیٹا میری گود سے باہر آیا میرے چکن مادر سے باہر آیا میری چار دیواری میں ایک تنویر پیدا ہو گئی جس سے یہ شاعر نے کہا وہ سب سے لے کر کام تک تنویر ہی تنویر ہے جو منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے اور اسے مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصدر کیا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے دوست توجہ کا پیغمبر کی سیرت بتاؤں کہ پیغمبر کی سیرت کیا چیز ہے. محمد الرسول اللہ میں پیغمبر کے نام کے گنگا رہا ہوں. اور پھر مطلب کہتا ہے میں نے نبی کا نام سنا میں حیران رہ گیا کہ میں نے آج تک ایسا نام نہیں سنا. حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں حضرت آمنہ کے گھر گئی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ مجھے کوئی بچے کی سوانی ہے تو جناب آمنہ کہتی ہے حلیمہ میں تجھے بتا دوں میرا بچہ یتیم ہے تجھے اس کی پرورش سے سونے چاندی ہیرے رات نہیں ملیں گے تجھے دھیرے دینار نہیں ملیں گے تجھے بڑے بڑے جانور نہیں ملیں گے تجھے بڑے بڑے انعامات احسانات عبادات کرنے والا جائے گا. تو حلیمہ کہتی ہے میرے دل میں ایک آپ آئی میرے دل میں ایک چوپ آئی میرے دل میں ایک بےقراری آئی میرے دل میں ایک اضطراری آئی میرے دل میں ایک حیرانگی آئی. میں نے سوچا کہ میں اس یتیم مکہ کو دیکھتا ہوں. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میرے روح سے چادر اٹھائی اور میں نے پیغمبر کے چہرے پہ نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا میرے دل نے فیصلہ کر لیا حلیمہ اس نے حسین چہرے والا اگر تو چھوڑ گئی تو تیرے مقدر مٹ جائیں گے تیرے مقدروں کو تاریخی اور اندھیرا کھا جائے گا. تو پیغمبر کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے جب میں نے چہرہ پیغمبر کا دیکھا میں دل میں جان گئی کہ حلیمہ تو نے آج تک بڑے بچے پالے ہیں بڑے بچوں کی تربیت کی ہے بڑے بچوں کو دودھ پلایا ہے لیکن ایسا عظیم بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. توجہ کر عبد المطلب نے دیکھا کہتے میں نے محمد جیسا عظیم نہیں دیکھا. جناب آمنہ نے دیکھا کہتے ہیں میں نے محمد جیسا عظیم نہیں دیکھا. اور جناب حلیمہ نے دیکھا کہتے ہیں میں نے محمد جیسا عظیم نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے میں جب بچے کو باہر لے کر آئی میرے کھانے نے دیکھا وہ بھی کہتا ہے میں نے اس جیسا عظیم کبھی نہیں دیکھا. اور حلیمہ کہتی ہے جب میں اسی سے سوار کر کے اپنے بچے کو گھر لے گئی تو آپ اس محمد کی رضائی بہن شیما نے دیکھا وہ بھی کہتی ہے اما جان میں نے اس جیسا عظیم دنیا میں نہیں دیکھا. اور رب نے کہا جبریل تو بھی اپنا فیصلہ سنا. اور حلیمہ نے تو کچھ بچے دیکھے ہیں اور شیما نے تو کچھ بچے دیکھے ہیں اور پھر مطلب نے بھی کچھ بچے دیکھے ہیں اور آمنہ نے بھی کچھ بچے دیکھے ہیں. جبریل تو
आदम से लेकर ईसा तक मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारी क़यामत के सारी रूहों के अफ़सान को देख चुका है, सारी दुनिया के हुक्म दरार को तू नजारा कर चुका है। तू बता मेरा मोहम्मद कहता है तो जिब्रील कहता है तू एक करी चाबुक करी तो बदगन नाजुक करी तो घर से गए अंदर करी हत्ता आजाए दिल भरी आका का हजर की जान मेरे बुतावर की जान तो प्यारे खूबा की जान लेकिन तू चीजें भी करी। और जिब्रील भी कहता है मोहम्मद मैंने सारी दुनिया के बच्चे देखे, मैंने सारी दुनिया को उसमें जनाब देखा, लेकिन जो मुझे तुरंत तेरे से मैंने पढ़ाई कहीं न करूँ। पैगंबर की सीरत हो जा रही है और मौसम भी खुशगवार होता और वक्त भी लामहदूद होता तो आज मैं भी बजट में था तुझे पैगंबर की सीरत के समंदर बहा दे। मेरे दोस्त तवज्जो कर, मैंने तो अभी पैगंबर के नाम से पता की है, तू कहता है कि ये पैगंबर की सीरत नहीं मानते और मैं कहता हूँ इतना जितना हम मानते हैं तेरा बाप नहीं मानता और दादा नहीं मानता तेरा परदादा नहीं मानता। तू किसी को लेता किसी कादरी साहब की बात नहीं और ये तो उलमाए हक में पहले रह चुके हैं और तू किसी चुकड़ेल मुल्ला को लिया, तू किसी लूसी मुल्ला को लिया, तू किसी 11वीं से पढ़ने वाले मुल्ला को लिया, तू किसी इसमें के ऊपर पढ़ने वाले मौलवी को लिया जो कहता है देवबंदी गुस्ताख है, जो कहता है देवबंदी सीरत का मुनकर है। और मैं कहता हूँ अगर वो मुझसे बढ़ के सीरत बयान करेगा मैं उससे सबन सुन मैं उसी नबी मेरे नाम के नारे मत लगाओ, मेरा नाम जाया है। पहले तो मैं बता चुका हूँ जाया का माना होता है जिंदा, मैं तो जिंदा हूँ, तुम जिंदा हो जाओ काम बन जाए। मेरे दोस्त तवज्जो कर, मैं पैगंबर के नाम से पैगंबर के एक नाम के गुलदस्ते से उस गुलदस्ते से एक फूल से उस फूल की एक पत्ती से उस पत्ती की लाखों में से एक नाक से तेरा दिल मुनव्वर करता हूँ। पैगंबर की सीरत तो बड़ी ऊंची है, मैं पैगंबर की सीरत को दरिया बहा सकता हूँ, समंदर बहा सकता हूँ, लेकिन तू पहले पैगंबर के नाम को तो सुनना बर्दाश्त कर। पैगंबर का नाम कितना बड़ा है। तवज्जो कर, हलीमा कहती है मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा, आमिना कहती है मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा, अब्दुल्ला का हजरत अब्दुल मुतलिब कहते हैं मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा, शैमा कहती है मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा, हलीमा का शौहर कहता है मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा, और जिब्रील कहता है मैंने मोहम्मद जैसा असीम नहीं देखा। अब सारी कायनात का खालिक तुझे क्या कहता है कि मैंने मोहम्मद के बारे में क्या फैसला किया है। रब कहते हैं जिब्रील तेरा कसूर नहीं है, हलीमा तेरा कसूर नहीं है, शैमा तेरा कसूर नहीं है, अली तेरा कसूर नहीं है, सिद्दीक तेरा कसूर नहीं है, तुम जो कहते हो मोहम्मद सबसे ज्यादा असीम है, असल में वजह यह है तो रब कहता है मैंने इससे बड़ा असीम को ज्यादा ही। और हिंदुस्तान का एक शायर जिसे इकबाल सुहेल कहते हैं, अलामा इकबाल नहीं, इकबाल सुहेल और है, अलामा इकबाल और है, वो इकबाल सुहेल कहता है किताब फितरत से तेरे बरस दे दो, ये नाम रहमत रकम न होता तो मैं आपकी उधर न सकती, मुझे जो लोहा कलम न होता तेरे गुलामों ने भी नुमाया, तेरा जो अच्छे करम न होता तो बार बाहे अजल से तेरा किताब खैर कलम न होता, मैं रुए हक से निकाब उठता, मैं जन्नतों से हिजाब उठता, तो उस से निगाह उठता अगर तेरा वो हरम न होता। पैगंबर की सीरत पर मैं कहता हूँ कुव्वत इश्क से हर वक्त को उजाला कर दे, हर शहर में इसमें मोहम्मद को उजाला कर दे। पैगंबर की सीरत पर पैगंबर कितना ऊंचा है, पैगंबर कितना हसीन है, पैगंबर के बारे में हसान कहता है जहाँ से नमन कलंतर रखत आएंगी रात में नमन कलंतर जिन निकाहू और इसका नगर राम दिन कुल ले दिन काम में पकड़ सुनिश्चित कमा तो पाऊँ। हसान कहता है मेरे पैगंबर मेरे नबी मैं तो ये समझता हूँ क्या आपने रब को कहा होगा अल्लाह ने यहाँ से ऐसी बनाना, अल्लाह ने वैसी बनाई होगी, अल्लाह ने दिल से ऐसी बनाना, अल्लाह ने वैसी बनाई होगी, अल्लाह ने हाथ ऐसे बनाना, अल्लाह ने वैसे बनाए होंगे, अल्लाह ने रब वैसे बनाना, अल्लाह ने वैसे बनाए होंगे। तो मैं कह रहा था पैगंबर बड़ी शान से मालिक है, तो पैगंबर के नाम से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात याद है, मैं अपनी बात की तो कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हरफ है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 हरफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 4 लफ्ज है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के भी 4 लफ्ज है, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह के शब्द है, मुहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद के शब्द है, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह के 4 हरफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद के 4 हरफ है। और तवज्जो कर एक और बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं। जब से मैंने तारीख उठाई मैंने तौरात इंजील ज़बूर कुरान सारी किताबों का मैंने मुताला किया, मुझे एक बात वहाँ से बड़ी अजीब मिली कि मैंने सारे नबियों के कलमे देखे, हर नबी के कलमे में नुक्ता नजर आता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे में कोई नुक्ता नजर नहीं आता। आप जो पैगंबर के नाम
کہ نقطہ ہونے کی ایک بہت بڑا راز بتاؤں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے نام سے نقطہ کیوں نہیں آنے دیا؟ توجہ کر، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، آدم صفی اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، نوح نبی اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، عیسیٰ اللہ میں نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ آپ توجہ کر، باقی پیغمبروں کے کلمے میں نقطہ کیوں ہے اور محمد کے کلمے میں نقطہ کیوں نہیں؟ یہی بات سمجھ میں بات ہے۔ آج میں تجھے تھوڑے سے نقطے دے رہا ہوں، حرف ہوتا ہے نا، حرف مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں نا، جب سا لکھیں گے اس کے اوپر 3 نقطے آئیں گے تب حرف مکمل ہوگا نا۔ اگر سا پہ ہم 3 نقطے نہ لگائیں تو حرف تو مکمل نہیں ہوگا نا۔ اب میں وہی بات کرتا ہوں کہ محمد کی سیرت تو بڑا مجموعہ ہے، میں نے ابھی حرف کو نہیں چھوڑا، میں نقطے پہ بات کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ محمد کی سیرت کیا ہے، ان کو آتی نہیں، اور میں کہتا ہوں میں ایک نقطے پہ محمد کی سیرت کے سمندر تجھے بڑھا دوں، وہاں پہ محمد کے نقطے پہ توجہ کر۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، سارے نبیوں کے کلمے دیکھے گئے، ہر نبی کے کلمے میں نقطہ تھا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ 6 پر نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، نوح پر بھی نقطہ ہے، دین پر بھی نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ میں خا کے اوپر بھی نقطہ ہے، کہاں پہ بھی نقطہ ہے، یا کے نیچے بھی 2 نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ میں 2 نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ میں بھی نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ میں بھی نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ میں بھی نقطے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ میں بھی نقطے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ آپ وجہ پر اللہ فرماتے ہیں میں نے نقطے میں بھی بڑا عجیب راز دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کا اللہ شریف تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح با کے نیچے کوئی نقطہ ہوتا ہے، جب تک وہ نقطہ نہ آئے وہ عرب مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نام سے بھی کوئی نقطہ ہوتا شاید کوئی کہتا کہ اللہ کے نام کا کوئی اور بھی شریک ہے، جب تک وہ شریک نہیں آئے گا رب مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نام سے نقطے سے اس لیے پاک رکھا کہ ساری دنیا سمجھ جائے میں نقطہ سے بھی پاک ہوں، میں شریکوں سے بھی پاک ہوں۔ اور آپ وجہ کر محمد رسول اللہ نے بھی اللہ نے یہی موجود رکھا ہے کہ محبوب میں نے تیرے کلمے کو بھی دونوں کو رکھا ہے، اس لیے کہ آدم صفی اللہ میں نقطہ تھا، میں نے اشارہ کر دیا آدم سے جانے کے بعد ایک اور نقطہ آئے گا جسے نور نبی اللہ کہو گے، نور نبی اللہ میں نقطہ تھا، میں نے اشارہ کر دیا کہ نور نبی اللہ کے بعد ایک اور نقطہ آئے گا جسے ابراہیم خلیل اللہ کہو گے، اللہ کہتے ابراہیم خلیل اللہ میں نقطے تھے، میں نے اشارہ کر دیا اس کے بعد ایک اور نبی آئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطے تھے، میں نے اشارہ کر دیا اور نبی آئے گا، یعقوب میں نقطے تھے، میں نے اشارہ کر دیا اور نبی آئے گا، ادریس میں نقطے تھے، میں نے اشارہ کر دیا اور نبی آئے گا، جس میں نقطے تھے، میں نے اشارہ کر دیا اور نبی آئے گا، حضرت موسیٰ میں نقطے، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطے تھے، اللہ نے اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی اور آئے گا، عیسیٰ روح اللہ میں نقطے تھے، اشارہ کر دیا تیرے بعد بھی کوئی اور آئے گا، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطے تھے، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی اور آئے گا، حضرت یحییٰ کے نام میں نقطے تھے، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی اور آئے گا، زکریا کے نام میں نقطے تھے، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی آئے گا، مسکین کے نام میں نقطے تھے، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی آئے گا، یونس کے نام میں نقطہ تھا، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی آئے گا، دانیال کے نام میں نقطہ تھا، اشارہ کر دیا تیرے بعد کوئی آئے گا، لیکن محمد کے نام میں کوئی نقطہ نہیں تھا، اشارہ کر دیا میرے پیغمبر جس طرح میرے بعد کوئی خدا نہیں اسی طرح تیرے بعد کوئی مستقبل پیغمبر کی سیرت سمجھ آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ میں تجھے اگر بناوٹی واقعات سناتا جاؤں کوئی مزہ نہیں آئے گا، یوں نفا چلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نگی مٹی بیان کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اوپر کی نیچے نیچے کی اوپر کے دائیں کی دائیں دائیں کی دائیں آگے کی پیچھے پیچھے کی آگے بیان کر کے یہ تقریر کرنا سب کو آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علمی نقطے سے پتا چلے کہ سیرت کیا چیز ہے۔ میرے روز توجہ کر، میں نے کہا اللہ نے کلمے سے ایک لفظ محمد نے سچا لو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بڑا ایک معجزہ رکھا ہے کہ سارے نبیوں کے ناموں میں نقطے نہیں تھے، نقطے تھے لیکن پیغمبر کے نام میں کوئی نقطہ نہیں۔ آپ توجہ کر، اللہ کہتے ہیں محبوب میں نے اپنے اور تیرے نام میں نقطہ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے نہیں لگایا کہ میں اللہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے رب کو، توجہ کرنا، میں اللہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے رب کو، سرا سے لے کر عرش مولا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک
اور ہوا فضا خلا تک، نباتات جنابات تک، درندوں پرندوں چرندوں تک، آسمان سے سورج ستارہ سیاروں تک، زمین آسمان سے سمندروں پہاڑوں تک، زمین آسمان سے صبح اور شام تک، زمین آسمان کی ہوا فضا خلا تک اللہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں، ساری کائنات میرے اندر سمیٹی ہوئی ہے، اور محمد تو محمد ہے، تیرے نام پہ بھی نقطہ اس لیے نہیں تھا کہ آدم فتح اللہ کے نام میں نقطے تھے، وہ اس لیے کہ وہ ایک محدود علاقے کا نبی تھا، نور نبی اللہ کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک چھوٹے سے علاقے کا نبی تھا، اور جناب ابراہیم کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی چھوٹے سے علاقے کا نبی تھا، اسماعیل ذبیح اللہ کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی چھوٹے سے علاقے کا نبی تھا، حضرت یونس کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت یوسف کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت ادریس کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت دانیال کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت یوسف کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت شیش کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، حضرت اسماعیل کے نام میں نقطے تھے، وہ بھی ایک علاقے کا نبی تھا، لیکن محبوب جس طرح میں ساری دنیا کا اللہ ہوں تو ساری دنیا کا محمد ہے، میں جس طرح ساری دنیا کا رب ہوں تو ساری دنیا کا شاہ رب، اور پھر اللہ کہتے ہیں اب ایک اور آخری بات کرتے نواز کا وقت ہو رہا ہے، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، نقطہ ہوتا ہے نا نقطہ، تجھے سنی سنائی باتیں نہیں سنانا چاہتا، موحد باپ کا بیٹا ہوں، حق وہ باپ کا بیٹا ہوں، میں نے پہلے کہا حقیقت کروں گا بیاں دوست چاہے کٹ جائے میری زبان دوست، سمجھو کا اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب میں نے تیرے نام میں نقطہ نہیں آنے دیا، اپنے نام میں بھی نقطہ نہیں آنے دیا، اب نقطہ اس کی شکل آپ کو دکھاؤ، نقطہ ہوتے ہیں چوکور چار کونے ہوتے ہیں، اس کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لکیر بناؤ نقطہ بن گیا کہ نہیں بن گیا، اب نقطہ کہتے ہیں ایک محدود دائرے، اللہ نے کہا محدود تیرا تو محدود دائرہ نہیں تھا، آدم کا دائرہ تو محدود تھا میں نے نقطہ لگا دیا، نوح کا دائرہ محدود تھا میں نے نقطہ لگا دیا، داؤد کا دائرہ محدود تھا میں نے نقطہ لگا دیا، لیکن تیرا تو کوئی دائرہ ہی نہیں تھا، تو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، قرآن میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کافر قرآن میں ہے، اور کے محلہ میں ہے، تو معراج میں ہے، بیت اللہ میں ہے، بیت مقدس میں ہے، مسجد نبی میں ہے، اور تو بیت معمور میں ہے، بیت عزت میں ہے، لوح قلم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، تو آسمان سے یا آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، ہوا میں ہے، فضا میں ہے، خلا میں ہے، تو نباتات میں ہے، جنابات میں ہے، تو درندوں پرندوں چرندوں کا نبی ہے، تو دریاؤں سمندروں کا نبی ہے، تو کپڑوں پہاڑوں کا نبی ہے، تو چٹانوں کا نبی ہے، تو صبح اور شام کا نبی ہے، تو زمین اور آسمان کا نبی ہے، تو آسمان کے سورج اور چاند کا نبی ہے، تو سیاروں اور ستاروں کا نبی ہے، تو زمین کے نباتات جنابات کا نبی ہے، تو ساری دنیا کا نبی ہے، جب تیرا کوئی دارہ نہیں تھا تو میں تیرے نام میں دارہ کیسے لگا تو میرے دوست یہ تھی پیغمبر کی سیرت، اور میرے بریلوی دوستوں تمہیں صرف اتنا کہے گا کہ دیکھ پیغمبر کی سیرت کتنا بچی ہے، اس کے بارے میں شیعہ کافر کرے، چاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ کا ہے مولانا قادری بیان کر چکے ہیں، من تمتا لگے کر قدر حسین ومن تمتا حسین قدر علی حسن ومن تمتا صلاۃ مرات قدر علی ومن تمتا ارب مرات، جو 4 دفعہ رکا کرے شیعہ اس کے بارے میں کہے کہ وہ پیغمبر کے مقام کے برابری پا گیا، تو اگر میں کہہ دوں کہ نبی رب سے کم ہے تو مولویوں تم کہتے ہو تو گستاخ ہے کہ تو نبی اور رب سے جدا کر رہا ہے، میں اگر نبی کو رب سے کم کہوں ساری دنیا سے اونچا کہوں تو مجھے گستاخ کہتے ہیں، اور جو 4 دفعہ متاثرہ کرنے والے کو پیغمبر کی برابری دے اسے تو اپنے بھائی بناتے ہیں، میں کہتا ہوں شاہجہانی چوٹ کے وقت تو مولانا قادری کی تقریر کے رد عمل میں کہتا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے، اور تو کہتے ہے پیغمبر ساری دنیا سے اونچا، اور شیعہ کہتے ہیں 4 دفعہ اونچا کرنے والا پیغمبر سے برابر ہے، تو ہمیں تو گستاخ کہتے ہیں، لاکھ دفعہ کہے تیرے کہنے سے ہم نہیں بن سکتے، لیکن جو حقیقی گستاخ ہے اسے تو کافی ہے۔ اور پر مولانا قادری نے ایک بات کی، میں اسی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ایک اور حوالہ کہ تفسیر سنی کا بدترین مصنف علی بن ابراہیم سنی تفسیر سنی کے 19 سے پہلے پارے کی 22 نمبر سورہ بقرہ کی آیت سے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما استنصر، اس آیت سے وہ سارا کافر
تو شیعہ کافر کہتا ہے۔ بریلوی دوستو، آج میں تم سے مخاطب ہوں اور پیغمبر کی سیرت سے عنوان سے مخاطب ہوں کہ پیغمبر کی سیرت سے ہی آؤ۔ میں تمہیں سیرت کے منکر ہونے کی حیثیت سے سیرت کا منکر شیعہ ہے اور کہتا ہوں کہ تم ہمیں منکر کہتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، شیعہ منکر ہے۔ توجہ کر، پیغمبر کا مقام ساری دنیا میں اونچا، پیغمبر کا مقام سارے زمانے میں اونچا، پیغمبر کا مقام سارے جہان میں اونچا، پیغمبر کا مقام سارے جہانوں میں اونچا، پیغمبر کا مقام 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں اونچا۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں ان اللہ علیہ صحیح بہت تما پہنچا بہت مچھر کو کہتے ہیں، تما پہنچا تو اس سے بڑے جانور کو کہتے ہیں۔ شیعہ کہتا ہے اس بہت مچھر سے مراد تو علی المرتضیٰ ہے اور تما پہنچا سے مراد رسول اللہ۔ اگر پیغمبر کو ساری دنیا سے اونچا کہوں تو مجھے گستاخ کہتا ہے، اور شیعہ پیغمبر کو مچھر سے بڑا نعوذ باللہ جانور کہے تو اسے کافر نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں اگر نہیں کہتا تو پھر دودھ کے مر جا، پھر نہیں مرے گا تو انشاءاللہ ہم تجھے مار کے دکھائیں گے۔ مولانا قاضی صاحب گھبرائے نہیں، اگر آپ ہمارے شانہ بچانے ہیں تو ہم بھی آپ کے شانہ بچانا ہے۔ اگر آپ ہمارے موقف کے لیے جان پھپھولی پہ رکھ کر اپنوں کی مخالفت بھیڑ کر اپنوں کے تانے گلے شکوے سا کر ہمارے دامن میں ہیں تو رب محمد کی قسم ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ جو کتا آپ کی طرف زبان کھڑی کرے گا، زبان جلدی سے کہتے ہوئے کوئی آپ کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا، آپ کاٹ ڈالیں گے اور ہمارے ہاتھ کے پاس آ کر کو دکھاؤ، ہم پسینوں کے پیچھے خون بہانے والے۔ اور میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہوں اس خون کا پودا کون کرے، اور سکی ہے فکر رکھا مدہ باقی ہے، اللہ سکی ہے فکر رکھا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا کا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر کہا مدہ باقی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔